अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ। और आज आपके साथ जो खबर शेयर करनी है वो ये कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ एक तिजारती हब भी है और एक सनती मरकज़ भी है, और पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा जो पहिया है वो कराची ही से रन होता है, और कराची ही के पहिए से जो है मईशत जो है उसकी का इंजन या उसकी गाड़ी वो आगे चलती है। तो कराची के शहरियों को भी इस हवाले से जो है ये तवक्को और उम्मीद होती है कि अगर कराची में बल्दियात का निज़ाम मौसर और मरबूत हो तो यहाँ के मसाइल जो लोगों को दरपेश हैं वो हल हो सकते हैं। इसलिए कि आम आदमी के जो मसाइल होते हैं वो उसके गली महल्ले के ही मसाइल होते हैं, और गली महल्ले के मसाइल के हल के लिए उसे सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के अरकान तक रसाई हासिल नहीं होती। इसलिए कि ये अरकान जो सूबाई और कौमी असम्बली के लिए जो मुंतखब होते हैं, एक तो उनका हल्का बहुत वसी होता है, दूसरे ये कि उनमें से बेशतर लोग फिर अपने हल्के में दोबारा आकर झांकते भी नहीं हैं, और ना ही आम आदमी की उन तक कोई रसाई होती है, क्योंकि उनका कोई ऐसा ज़ाब्ता ऑफिस या कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जिसके तहत वो हर माह या हर 2 माह के बाद जो है अपने हल्के के अवाम से रब्ता करें या हल्के का दौरा करें और उनके मसाइल मालूम करें। तो इसलिए लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो मौसर हो। तो खुदा करके सिंध में कल बल्दियाती निज़ाम का ये पहला मरहला मुकम्मल हुआ, और इसमें हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर, लाड़काना, सक्खर और कराची और इन तमाम शहरों में जो है वो बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हो गए। जहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं वहाँ मेयर मुंतखब हुए, और जहाँ पर टाउन कमेटीज़ और टाउन कौंसल हैं वहाँ पे चेयरमैन का इंतखाब अमल में आया। कल की दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि कल जब कराची के मेयर का इंतखाब हुआ तो आर्ट्स कौंसल में इसका पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, और इस पोलिंग स्टेशन पर जो मुंतखब अरकान थे उनकी बड़ी तादाद ने अपना वोट कास्ट किया, जिसके नतीजे में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर-रहमान को 160 वोट मिले, जिसमें 31 वोट उन्हें पीटीआई के लोगों ने दिए, जो पीटीआई की तरफ से बल्दियाती इंतखाब में मुंतखब हुए थे। और जबकि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मुर्तज़ा वहाब को 173 वोट मिले, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर हलीफ जमातों के वोट भी शामिल थे। इस तरह 13 वोटों की बरतरी से मुर्तज़ा वहाब कराची के मेयर मुंतखब हो गए। और इसकी ख़ास बात यह है कि जैसे ही उनका इंतखाब अमल में आया उसी वक्त साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से ये हिदायत जारी की गई कि वो आज से ही अपना काम शुरू कर दें, और मुर्तज़ा वहाब ने फिर कल शाम से ही अपना काम शुरू किया, और उन्होंने सदर में जो नाला है जिसके वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं उसकी साइट पर वो पहुँचे, और वहाँ उन्होंने उस नाले की सफाई के अहकामात भी किए और निगरानी भी की। तो बहरहाल ये तो कल की सूरत हाल थी, लेकिन इस इंतखाब में जो मसाइल आए और जो मुश्किलात पेश आईं उनका तज़किरा करना भी बहुत ज़रूरी है कि कल जब ये इंतखाबात हो रहे थे तो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से एक दूसरे पर पथराव भी किया गया और नारेबाजी तो शदीद की गई, और फिर एक सूरत हाल ऐसी पैदा हुई तो जिसके नतीजे में बराह रास्त तसादुम भी हुआ। उस पर रेंजर्स और पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी, और इस तरह से दोनों जमातों के कारकुनों को मुंतशिर किया गया। हाफिज़ नईमुर-रहमान की खिदमात कराची शहर के लिए जब तक उन्होंने इंतखाब नहीं लड़ा था तो वो बहुत एक्टिव तौर पर जो है कराची के शहरियों के दरमियान मौजूद थे, और उन्होंने गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो कराची के शहरियों के लिए जद्दोजहद की, और ख़ास तौर पर उन्होंने के इलेक्ट्रिक के मज़ालिम से छुटकारा दिलाने के लिए कराची के शहरियों की बेहद मदद की। और हत्ता कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी जो एक दरख्वास्त दायर थी के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, ये कहकर कि अदालत माशी मामलात में मुदाखलत नहीं करती और इसका जो सही फ़ोरम है उस पर रुजू किया जाए। तो बहरहाल के इलेक्ट्रिक के हवाले से या बल्दियाती मसाइल के हवाले से जो
انٹیکٹ رہا، جو رابطہ رہا، جو لوگوں کے درمیان ان کی ایک انٹریکشن رہی، وہ حافظ نعیم الرحمن صاحب کا ایک بڑا کریڈٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہریوں کی جانب سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اگلے میئر ہوں گے، لیکن اس کے بعد جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو اس میں پیپلز پارٹی کے ارکان نے اور پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے انہوں نے بھی واضح اکثریت حاصل کی، اور اس طرح پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے انہیں اس انتخاب میں کامیابی ملی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال پیش آئی وہ یہ کہ مرتضیٰ وہاب بھی کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے بہت نمایاں رہے گزشتہ کئی سالوں میں، اور اس دوران انہوں نے بھی بالکل اسی طرح سے کام کیا جس طرح سے اس سے پہلے مصطفیٰ کمال ناظم اعلیٰ اور میئر کی حیثیت سے یا بلدیاتی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے کام کرتے رہے تھے، اور ان کے دور میں بھی بلدیہ کا نظام جو ہے وہ بڑی حد تک بڑا مؤثر تھا، اور وہ ہر جگہ پہنچتے تھے رات کے 2 بجے 12 بجے 1 بجے، کہیں کام ہو رہا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، کوئی بارش ہو گئی ہے تو وہ بھی وہاں موجود ہوتے تھے۔ تو وہی پیٹرن جو ہے وہ مرتضیٰ وہاب نے بھی اپنایا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ بھی بلدیاتی افیئرس کے حوالے سے ایک مقبول شخصیت کے طور پر موجود تھے، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے جب انہیں نامزد کر دیا گیا تو کل وہ میئر کی حیثیت سے منتخب ہو گئے۔ اگرچہ اس پر ابھی تک جو ہے بڑی لے دے ہو رہی ہے، اور ایک مخصوص قسم کا جو ہے وہ ٹرینڈ بھی چلایا جا رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 لاکھ ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار جو ہے وہ ہار گیا، اور 3 لاکھ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت جیت گئی، یعنی 9 لاکھ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت اسلامی ہار گئی، اور 3 لاکھ ووٹ حاصل کرنے والی پیپلز پارٹی جیت گئی۔ بہرحال یہ جمہوریت کا اپنا ایک طریق ہے اور ایک اپنا حسن ہے، اور اس میں علامہ اقبال نے خوب کہا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں ذہنوں کو تولا نہیں گنا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کی یہی خوبصورتی ہے کہ اگر حلقہ جو ہے وہ 10 لاکھ کا ہو، اور اگر ووٹ لینے والے کو 3000 ووٹ مل جائیں تو اس پر بھی جو ہے وہ منتخب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں نیشنل اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں اس طرح کی مثالیں پہلے بھی موجود ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہوئی ہے اس کے بعد جماعت اسلامی کی جانب سے آج یعنی جمعہ کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا، اور جماعت اسلامی کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اس انتخاب کو نہیں مانیں، اور اس کے خلاف وہ عدالت میں بھی گئے، اور عدالت کی جانب سے آگے کیا کارروائی عمل میں آتی ہے، کیا یہ انتخاب دوبارہ ہوتا ہے یا یہ انتخاب جو ہے اپنی جگہ موجود رہتا ہے، یہ آگے کا مرحلہ ہے۔ لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب کراچی کے میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے شہروں میں بھی حیدرآباد سے جو ایک کراچی کے بعد بڑا شہر ہے وہاں ایک نوجوان قیادت جو ہے وہ منتخب ہوئی ہے، کاشف شورو جو کہ صوبائی وزیر جام خان شورو کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اسی طرح سے سکھر سے بیرسٹر ارسلان شیخ جو سینیٹر اسلام الدین شیخ اور جو سابق میئر بھی رہے ہیں، جو دنیا میں اپنے وقت میں کمسن ترین میئر بھی تھے جب یہ نظام متعارف کرایا گیا تھا، اور اس میں بلدیاتی نظام میں سکھر کو جب میونسپل کارپوریشن کا درجہ دیا تھا تو اس کے جو پہلے میئر تھے وہ اسلام الدین شیخ تھے، اور وہ اس وقت اپنے اس حوالے سے سب سے کم سن میئر تھے کسی بھی شہر کے، کیونکہ ان کی عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی جب وہ سکھر کے پہلے میئر منتخب ہوئے۔ تو اسی طرح سے دیگر شہروں میں بھی یہ عمل مکمل ہوا ہے، اور یہاں ہم تھوڑا سا مرتضیٰ وہاب کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مرتضیٰ وہاب ایک بہت ہی نوجوان اور ڈائنامک پرسنالٹی کے مالک ہیں، اور ان میں وہ خوبیاں ہیں جو ایک ہارڈ ورکر میں ہونی چاہیے۔ وہ نوجوان ہیں، اور ان کے پس منظر میں یہ ہے کہ ان کے جو والد تھے وہاب صدیقی صاحب، وہ نہ صرف یہ کہ ایک بڑے اسٹوڈنٹ لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے شہرت کمائی تھی، لیکن بعد میں وہ انگریزی جرنلزم
کے حوالے سے بھی بڑی ان کی ایک ریپوٹیشن تھی اور وہ ایک معروف صحافی کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے. پھر انہوں نے کچھ ٹی وی شوز بھی کیے. اس طرح سے یہ ان کا والد کی طرف سے ان کا پس منظر ہے. اور والدہ ان کی جو ہیں وہ ایک بہت ہی سینئر پارلیمنٹرین کی حیثیت سے جانی پہچانی جاتی ہیں، محترمہ فوزیہ وہاب. تو اس طرح سے جو لیڈرشپ کا جو ایک ورثہ ہے وہ مرتضیٰ وہاب کے پاس بھی پہلے سے موجود ہے. اور پھر انہیں پیپلز پارٹی جیسی ایک بہت ہی جمہوریت پسند جو پارٹی ہے اس کی قیادت انہیں نصیب ہے اور وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں. اور اپنی والدہ کی وفات کے بعد وہ بہت چھوٹی عمر میں پہلی بار سینیٹر منتخب ہوئے اور اس کے بعد 2018 میں انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا اور الیکشن میں وہ عمران اسماعیل سے الیکشن ہارے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے انہوں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا. ساتھ ساتھ 2019 میں حکومت سندھ نے اپنا ترجمان مقرر کیا تھا اور وہ حکومت سندھ کے ترجمان کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے اور اسی دوران انہیں کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بھی بنا دیا گیا. حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے جو موقف سامنے آیا کہ وہ اس انتخاب پر جو ہے ان کی ریزرویشنز ہیں، ان کے تحفظات ہیں، لیکن دوسری طرف مرتضیٰ وہاب کی جانب سے ایک گڈ ول جیسچر کا مظاہرہ کیا گیا اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہی پولنگ اسٹیشن میں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے جو ہے مصافحہ کیا، گلے ملے، اور اس کے بعد انہوں نے میئر منتخب ہونے کے بعد بہت واشگاف الفاظ میں یہ پیغام دیا کہ حافظ صاحب کی خدمات اور ہماری دونوں اس شہر کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے ہونی چاہیے اور ہم مل کر کام کریں گے کیونکہ ہم دونوں اس شہر کے کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں. تو بہرحال انہوں نے کھلے دل سے حافظ صاحب کو دعوت دی کہ وہ ان کے ساتھ مل کر شہر کی ترقی اور تعمیر کے لیے کام کریں. تو یہ ایک چھوٹا سا پس منظر جو ہے وہ میئر کراچی کا بتانا ضروری تھا کہ ان کے پاس جو ہے ایک ویژن بھی ہے اور ان کے پاس ایک ایسی قیادت بھی ہے جس پارٹی کی اس وقت صوبائی حکومت بھی سندھ میں ہے اور وہ وفاق میں بھی اپنا ڈیو شیئر لے کر کام کر رہی ہے. تو اس طرح وفاق اور صوبائی حکومتوں کی حمایت کے ساتھ یہ کراچی کی شہری حکومت مسائل کو زیادہ بہتر طور پر حل کر سکتی ہے اور مرتضیٰ وہاب سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے والد کے نام کو، اپنی قیادت کے نام کو، ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو اور ان کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے کراچی شہر کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے کہ تاریخ زندہ رہے. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں.